کے لیے باپو ہی کرے, سید صاحب ہی کرے, پیر صاحب ہی کرے, اور تو کس دن کے لیے ہے؟ اللہ تیری بھی تو شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو کب گڑ گڑائے گا؟ خدا کی عزت کی قسم, جس دن مسلمان اپنے مسائل لے کر اللہ کی چوکھٹ پہ آنا شروع کرے اور گڑ گڑائے تو اللہ سب کے مسائل کو حل کر دے گا. سب کے مسئلوں کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے. صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسئلے رکھنا شروع تو کرو, حضور کے وسیلے سے اپنے مسئلے رکھنا شروع کرو. اللہ سب کی سنتا ہے, اللہ سب کی سنتا ہے. یہ جو تم دماغ بنا بیٹھے ہو نا کہ میں گنہگار ہوں, میں کیوں دعا کروں, میری نہیں سنے گا, یہ کفر ہے, کفر. میری نہیں سنے گا. کیوں نہیں سنے گا؟ جب وہ وعدہ کر چکا ہے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. کوئی قید نہیں لگایا مومن مانگے گا تو دوں گا, کافر کو نہیں دوں گا. کوئی قید نہیں لگایا نیک مانگے گا تو دوں گا, گنہگار کو نہیں دوں گا. ایسا بالکل نہیں ہے. مایوس مت ہونا, مایوسی کفر ہے. یہ سوچ کفر ہے کہ وہ میری نہیں سنتا, میری نہیں سنے گا. مایوس مت ہونا, مایوسی کفر ہے. میری بھی سنے گا, کیونکہ وہ جیسے نیکوں کا خدا ہے وہ میرا بھی خدا ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں مانگو, اللہ سے مانگو, اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو, اللہ کی چوکھٹ پہ آؤ, اللہ کے در پہ آؤ, اللہ کے یہاں گڑ گڑاؤ. لیکن ہاں, گھمنڈ کے ساتھ نہ آنا, عبادتوں کے تکبر کے ساتھ نہ آنا. جو عبادتوں کے تکبر کے ساتھ آتا ہے, توجہ کریں, بس آنے کا سلیقہ سیکھ لو. گناہ شیطان سے ہوا, لغزش پیغمبرانہ آدم سے ہوئی. شیطان آیا تو اپنے اعمال کے تکبر کو لے کر آیا. خدا نے لعنت کا توق ڈال کر کے مردود کر کے بھگا دیا. آدم آئے تو محمد الرسول اللہ کا وسیلہ لے کر آئے, جو مرتبے تھے اللہ نے اس سے بڑے مرتبے کر دی. عمل کے غرور کے ساتھ مت آنا, محبوب کا دامن پکڑ کر آنا. عمل کے گھمنڈ کے ساتھ مت آنا, مصطفیٰ جان رحمت کا عاجزی سے دامن پکڑ لینا. اور خدا کی عزت کی قسم, جو ان کا دامن پکڑ لیتا ہے وہ کبھی چھڑایا نہیں کرتے. آسیو تھام لو دامن ان کا, یہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ, بڑے بکتے رہے بکنے والے. حسن تیرا سنا دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے. اللہ سے مانگو, اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس کے پاس گڑ گڑا کر تو دیکھو, اس کی چوکھٹ پہ دستک دے کر تو دیکھو. لیکن 12 لوگ آئے تو ہمارا کام ہے کہ صحیح رستہ بتا دینا. پھر آپ سے کہتا ہوں, خواتین بھی بیٹھی ہوئی, بیٹی کو رشتے نہیں آتے, تعویذ مانگنے سے کی بجائے پھر کہتا ہوں تعویذ کا انکار نہیں کرتا, میں منکر نہیں ہوں تعویذ کا, لیکن تعویذ مانگنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ذرا گڑ گڑا کر دیکھو, اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے. کیا اس کے یہاں نہیں ہے جو آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ آپ مجھے کوئی ایک چیز بتا دے جو اس کے یہاں نہیں ہے. اس کے خزانے میں کیا کمی آپ مجھے بتا دیں, آپ بتائیں نا مجھے کیا کمی ہے. کوئی کمی نہیں ہے. وہ اللہ ہے جس نے فقیروں کو بادشاہ بنایا ہے. وہ اللہ ہے جس نے منگتوں کو سلطان بنایا ہے. وہ اللہ ہے جس نے آگ ڈھونڈنے والوں کو نبوت عطا کی ہے. وہ اللہ ہے, اللہ اکبر, جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا ہے. وہ اللہ ہے, اللہ اکبر, جس نے یتیموں کو کائنات کی ولایت عطا کی ہے. وہ اللہ ہے, اللہ اکبر, جس نے ذلیلوں کو عزتیں عطا کی ہے. وہ اللہ ہے جس نے ذروں کے ریگزاروں کو آفتاب بنایا ہے. وہ اللہ ہے جس نے آندھیوں کو, اللہ اکبر, جو ہے وہ آندھیوں کو لوگوں کے لیے راحتوں کے سامان میں تبدیل کر دیا ہے. وہ اللہ ہے جس نے طوفانوں کو خوشی اور راحتوں کے سامان میں تبدیل کر دیا ہے. اللہ کی شان بڑی ہے, اللہ کی عظمت بڑی ہے, بس اس سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے مولانا ہماری سنی نہیں جاتی. میں کہتا ہوں کہ میں نہیں مانتا, بس بات اتنی ہے. کتنی بات ہے؟ ایک بچہ ہے, توجہ آپ کی میری طرف, ایک بچہ ہے, توجہ آپ کی, خواتین کی بھی, اللہ سب کی سنتا ہے. بات ایک ہی ہے, سنانے والا کوئی چاہیے. دیکھو ایک بچہ ہے, کھیل رہا ہے,
دودھ پیتا بچہ، اس کو شیر خوار بچہ کہتے ہیں، دودھ پیتا کھیل رہا ہے. عورتیں اس کو بہت اچھے سمجھے گی، جن کے گھر میں بچے وہ بھی سمجھیں گے بہت اچھے سے. جن کے نہیں، اللہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں اچھے اولاد عطا کرے. وہ بھی دیکھیں بچہ کھیل رہا ہے، جھنجھنے سے کھیل رہا ہے، موبائل سے کھیل رہا ہے، کسی بھی چیز سے، کیا مچاکڑے سے کھیل رہا ہے، کھلونے سے کھیل رہا ہے. ٹھیک، ماں نے دیکھا، توجہ ہٹا لی. کھیل رہا ہے، توجہ ہٹا لی. ذرا روٹیاں ڈال لوں، کپڑے دھل لوں، مسالہ پیس لوں، کھانا بنا لوں. ماں کیوں دور ہے بچے سے؟ کھیل رہا ہے. اس لیے وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، بچہ کھیل رہا ہے. سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، بچہ کھیل رہا ہے. شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، بچہ کھیل رہا ہے. ساس سے محو گفتگو ہے، بچہ کھیل رہا ہے. ٹھیک، بے فکر ہو گئی بچے سے، بچہ کھیل رہا ہے. جب تک بچہ کھیل رہا ہے ماں کی توجہ نہیں ہے. پھر اچانک وہ رونے لگتا ہے، تو دھیرے دھیرے آئیں کیا کرتے رہتا ہے. پھر سوچتی ہے کہ یار اتنی روٹیاں پکی، تھوڑا سا آٹا بچا ہے، اس کو پورا کر لوں. ابھی وہ تھوڑا تھوڑا رو رہا ہے. ٹھیک، ارے ابھی اتنے کپڑے سب دھل لیے، 4-6 بچے ہیں، تو اس کو پورا کر لوں. کب؟ ہلکا پھلکا رو رہا تھا. لیکن ایک بچہ جان توڑ توڑ کر روتا ہے، پورا گھر اس کے رونے سے گونج جاتا ہے. تو اب ماں ایک روٹی بھی بچی ہوگی تو اس کو پوری نہیں کرے گی، بلکہ توے پہ روٹی چھوڑے گی. جلتی ہے تو جلے، چھوڑ کے بھاگے گی. میرا بچہ. ماں متوجہ کب ہوئی؟ جب بچے نے آہو بکا کرنا شروع کیا، جب بچے نے رونا شروع کیا. ماں کی توجہ کب ہٹی؟ جب کھیل رہا تھا. کھیلا تو ماں دور ہوئی، کھیلا تو ماں کی توجہ ہٹی. بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل خدا کی رحمتیں ماں سے زیادہ ہم سے پیار کرتی ہیں. جیسے بچہ کھیلتا ہے تو ماں توجہ نہیں دیتی، ویسے بندہ کھیلتا ہے تو خدا کی رحمتیں توجہ نہیں دیتی. کھیل رہے ہو موبائل گیم، توجہ خدا کی نہیں ہوگی. زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہو، کھیل رہے ہو، خدا کی رحمتیں متوجہ نہیں ہوگی. شراب کے اڈوں پہ جا کے کھیل رہے ہو، خدا کی رحمتیں متوجہ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، کیونکہ کھیلتے ہوئے بچے پہ ماں متوجہ نہیں ہوتی، کھیلتے ہوئے بندے پہ خدا کی رحمتیں متوجہ نہیں ہوتی. ماں متوجہ کب ہوتی ہے؟ جب بچہ گڑ گڑا کے رونے لگتا ہے تو ماں سب چھوڑ کے بھاگ کے بچے کو اٹھا لیتی ہے. بلا تمثیل جب بندہ مصلی پہ گڑ گڑانے لگتا ہے تو خدا کی رحمتیں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتی، بلکہ اس کو اٹھا لیا کرتی ہے، رحمت کی چادریں عطا کیا کرتی ہے. جو مانگتا ہے وہ عطا کر دیا. میری حاجتوں کو میں جتنا گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا آپ نہیں کریں گے. اور اللہ کے یہاں جو چیز جتنی گڑ گڑا کر مانگی جاتی اس کو گڑ گڑانا پسند ہے، اس کو گڑ گڑانا پسند ہے، اس کو مانگنا پسند ہے، اس کو عاجزی کرنا پسند ہے. ایک بار بایزید بستامی نے کہا اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں گناہ ہی نہ کروں، ایسا کر دے کہ میں گناہ نہ کروں، گناہ ہی نہ کروں. تو آواز آئی بایزید اگر سب کو بے گناہ معصوم کروں گا تو قیامت میں بخشوں گا کسے؟ وہاں کوئی میری شان بھی تو دیکھے نا کہ میں کیسے پاپیوں کو بخشتا ہوں. تو اس کو بخشنا پسند ہے، اس کو دینا پسند ہے، اس کو عطا کرنا پسند ہے، اس کو پکارنا پسند ہے، اس کو آؤ بکا کرنا پسند ہے. یہ اللہ والوں کی دعائیں کیوں سنی جاتی تھی؟ وہ روتے بہت تھے اللہ کے یہاں. فاروق اعظم اتنا روتے ہیں کہ داڑھی تر ہو جاتی ہے. مولا علی اتنا روتے ہیں اور ایسے روتے ہیں حیرت ہوتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے مولا علی ایسے تڑپ تڑپ کے روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ کر روتا ہے، ویسے مولا کائنات اللہ کے لیے روتے. کہاں گیا وہ رونا؟ کھیل رہے ہو، کھیل رہے ہو نا اس لیے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں. کھیل رہے ہو نا اس لیے گھروں سے آگ کے دھوئیں نکل رہے ہیں. کھیل رہے ہو نا اسی لیے گھر ویران ہو رہے. اور ابھی تو بہت مختصر ہے، بہت کچھ دیکھنا باقی. اگر سدھرو گے نہیں تو بہت کچھ دیکھو گے. کہیں پناہ نہیں ملے گی، کوئی مدد نہیں کرے گا. اگر حالات بدلنا ہے پلٹو اللہ کی طرف. اب آپ کہیں گے یار بلڈوزر تو گنہگاروں کے گھر پہ تھوڑی چلتے ہیں، نیکوکاروں کے گھر پہ بھی چلتے ہیں. یہی تو بات ہے. ایک دن جناب موسیٰ نے کہا تھا اللہ یہ جو تو عذاب بھیجتا ہے تو نیک بھی تو اس کا شکار ہوتے ہیں. توجہ کریں
عذاب بھیجتا ہے تو نیک بھی تو شکار ہوتے ہیں، تو نیکوں پہ کیوں عذاب بھیجتا ہے؟ جب گنہگاروں پہ عذاب کے مستحق تو گنہگار ہیں، نیک کیوں اس کا شکار ہوتے ہیں؟ اللہ نے کبھی جواب دیتے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پیر کے نیچے چونٹیاں پیدا کر دی، ایک چونٹی نے موسیٰ علیہ السلام کو کاٹا، جلال میں آئے یوں مارا، سب مر گئی۔ ارشاد ہوا موسیٰ کانٹا تو ایک نے تھا نا، اتنے سب کیسے مار دیا؟ ایک نے کاٹا سب کو کیوں مارا؟ اس کی مولا مارنا ایک ہی کو چاہتے تھے، اس کے ارد گرد جتنی زد میں آئی سب مر گئی۔ کہا بس یہی حال ہے موسیٰ، ہم تو گنہگاروں پر ہی عذاب بھیجتے ہیں، لیکن پاس میں جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ہر عذاب پانے والا گنہگار نہیں ہوتا، زد میں آ جاتے ہیں، اس کے ارد گرد رہنے کی وجہ سے بات دور نکلی۔ عرض کیا کر رہا تھا کہ وہ حج کو جانے والے بزرگ کے پاس لوگوں نے اپنا مسئلہ رکھا، یہی عرض کر رہا تھا۔ آپ بھول نہ جائیں، میری مجبوری ہے کہ میں تھوڑا سا دائیں بائیں ہو کر کے چلتا ہوں، اور کیونکہ میں کوئی باضابطہ طور پہ مقرر خطیب نہیں ہوں، میری عادت یہ ہے کہ جو دل پر وارد ہو جائے، جو دل میں آ جائے آپ کو شیئر کر دوں تاکہ اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے، بس اتنی بات۔ ہاں ورنہ جو لوگ باضابطہ پڑھے لکھے مقرر ہوتے ہیں وہ سیدھا سیدھا چل کے صاف ستھری بات کرتے ہیں، میں تھوڑا دائیں بائیں، تو آپ بھول نہ جایا کریں، تھوڑے میری گفتگو کو آپ اصل گفتگو کو یاد رکھیں۔